سامنے کھانا اور جو کھانے کے آداب نہ جانتا ہو اسے واعظ نصیحت کرنا ریاض الصالحین۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا تو ابھی بچہ تھا، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے واضح نصیحت فرمائی اور ادب سکھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ آگے بھی یہی حدیث ہے، آپ علیہ السلام حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ بھائی، تو بائیں ہاتھ سے کھایا اس نے، تو آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ اس نے ایسے تکبر میں ایسے کہا نا، حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تجھے طاقت نہ ہی ہو، تو اس کو تکبر نے روکا تھا، چنانچہ وہ اپنا ہاتھ منہ تک اٹھا نہ سکا، بس ایسے ہی ہوا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ فا سے مراد فائدہ، نیچے لکھا فا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول محبوب بندے اپنی مبارک زبان سے جو کہہ دیں، اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی۔ یہ کہنا کہ ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جہالت اور بے دینی ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے چاہنے سے انبیاء اولیاء نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں بتوں پر قیاس کرنا قرآن و سنت سے ناواقفیت ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جب اجتماعی کھانا ہو تو پھر دوسروں سے اجازت لینی چاہیے، زیادہ جو ہے نا وہ لقمے نہ لے کے دوسروں کا نقصان کرے۔ حضرت جبلہ بن سہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو ہمیں ایک کھجور کھانے کو دی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرے، ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا دو ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 کھجوریں ملانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہاں اگر کوئی اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے۔ اب اس کی نیچے تصریح آ رہی ہے۔ مضمون حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ممانعت اس صورت میں جب ہر ایک کے لیے ایک مقرر ہو، کیونکہ اس طرح دوسرا ساتھی محروم رہ جاتا ہے، لیکن زیادہ کھجوریں ہونے کی صورت میں کوئی حرج نہیں، تاہم ساتھیوں کی اجازت بہتر ہے کہ ساتھیوں سے اجازت لے کے پھر کھائے۔ ناصر ہونے والا کیا کرے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سیر نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام فرمایا شاید تم علیحدہ کھاتے ہو۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت پیدا کی جائے گی۔ پیالے کے کنارے سے کھانے کی دعوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اتر رہی ہے تو سارے آہستہ مل کے کھاتے رہیں۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جسے غرہ کہا جاتا تھا، اور اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا اور نماز چاشت ادا کی جاتی تو وہ پیالہ لایا جاتا، اس میں سرید ہوتا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل تشریف فرما ہوتے۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بندہ بنایا، یعنی عاجزی کے ساتھ آپ علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھے تو اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا، سرکش اور متکبر نہیں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کناروں سے کھاؤ اور درمیان کو چھوڑو، اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تکیہ لگا کر کھانے سے منع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، جب بیٹھے ہیں ذرا عاجزی کے ساتھ آگے جھک کے بیٹھے، ٹیک لگا کے تکبر کی ایک علامت ہے۔ آگے جب کھانا کھائیں تو انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹنے یا چٹوانے سے پہلے نہ پوچھے، یعنی خود چاٹ لے یا اپنے زوجہ کو کہے کہ یہ چاٹ لیں، محبت کی علامت ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے سے پہلے انہیں چاٹ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی حدیث
کہ فرمایا تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے پیالہ چاٹو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم عطا فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے پیالہ بھی چاٹ لیا کرو صاف ستھرا اور انگلیاں بھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے اٹھا لے اور جو گرد و غبار لگی ہو صاف کر کے کھا لے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ انگلیاں چاٹنے سے پہلے رومال سے نہ صاف کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ جو ہے وہ جو لقمہ گر جائے تو اس کو جو ہے وہ صاف کر کے کھا لے۔ آگے بھی 3 انگلیوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے حضرت سعید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا کہ وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے، یعنی آپ نے وضو کیا ہے اس کے بعد آپ نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں ہمیں زمانے نبی میں اس قسم کا کھانا بہت کم میسر تھا، حالات ابھی سازگار نہیں تھے، اگر مل جاتا تو ہمارے پاس ہتھیلیوں، بازوں اور پاؤں کے سوا کوئی رومال نہ ہوتا، پھر ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے، یعنی تازہ وضو نہ کرتے۔ آگے کھانے پر ہاتھوں کی کثرت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کا کافی ہے، 3 کے لیے، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے، ٹھیک ہے، کفایت کرتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا 1 کا کھانا 2 کو، اور 2 کا 4 کو، 4 کا کھانا 8 آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مل کر کھانے میں کیا ہے برکت ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسباق آپ نے یاد رکھنی، یہ حدیث یاد رکھنی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ترمذی میں کہ من نذر اللہ عبد سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، دل میں جگہ دی اور آگے بات کو پہنچایا۔ تو آپ نے آگے بات کو پہنچانا ہے جی، یہ چیزیں ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، پھر آگے پہنچانا ہے، اور یہ جو سبق پڑھا ہے اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ پریکٹس سے آپ پرفیکٹ بنیں گے۔ ایک کال ہے نا کسی کا کہ پریکٹس سے بندہ پرفیکٹ بنتا ہے، بار بار ان چیزوں کو لکھیں، اردو سے عربی، جو انشاءاللہ عربی سے اردو، اسی طرح جو گردان ان کو لکھیں، بار بار پڑھیں ان گردانوں کو، نحو میر کا آپ کو اس کو دہرائی کریں، اور جو آپ کو دیا جاتا ہے، کام دیا جاتا ہے، خاص طور پر فارم کے لیے دیا جاتا ہے، MCQs ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ اس کو طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا اس کا سوال جو ہے وہ لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اس کو ٹک نہیں کریں گے آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا، تمام کو ٹک کرنا پڑے گا، سارے کے سارے۔ پھر جب آپ نے سبمٹ کر لیا اس کے بعد ویو سکور آئے گا، اس کو بھی آپ دبا دیں گے نا تو آپ کو سکور سامنے آئے گا کہ آپ نے 100 میں سے کتنے نمبر لیے ہیں، اور آپ نیچے سے آئیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو نمبر آپ کے کم ہوئے ہیں اس کی کہاں آپ نے غلطی کی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ عالم دین کا کورس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔